وہ دیکھو، سڑک پر حادثہ ہو گیا، دو موٹریں ٹکرا گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ غنیمت ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کسی کو چوٹ بھی نہیں آئی۔ اتنے میں پولیس کا سپاہی آ گیا۔ اس نے آتے ہی بغیر کچھ پوچھ گچھ کیے ایک موٹر والے سے کہا، قصور تمہارا ہے۔ چنانچہ وہ اسے تھانے لے گیا۔ اب اس پر مقدمہ چلے گا اور عدالت سے سزا ملے گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ سپاہی نے آتے ہی ایک موٹر والے سے کیسے کہہ دیا کہ قصور تمہارا ہے، اور اس نے بغیر کچھ کہے اسے تسلیم کر لیا۔ بات صاف تھی۔ سڑک پر چلنے کے لیے قانون یہ ہے کہ ہر شخص اپنے بائیں طرف چلے۔ وہ موٹر والا سامنے سے بائیں ہاتھ کی بجائے دائیں کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا ایسا کرنا قانون کے خلاف تھا، اس لیے اس نے جرم کیا اور اب سزا پائے گا۔ دوسرا موٹر والا قانون کے مطابق اپنے ہاتھ پر جا رہا تھا، اس لیے اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ دوسری مثال، ہسپتال میں ایک لڑکا آیا۔ اس نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا تھا جس سے اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا۔ اب وہ مارے درد کے چیخ رہا تھا۔ اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ اس کا باپ کہہ رہا تھا، اچھا ہوا اسے اپنے کیے کی سزا ملی۔ ہم اسے روز سمجھایا کرتے تھے کہ آگ کے ساتھ نہیں کھیلا کرتے، لیکن یہ اس سے باز ہی نہیں آتا تھا۔ اب جل گیا ہے تو آئندہ کے لیے اسے نصیحت آ جائے گی۔ اس لڑکے کو کس بات کی سزا ملی؟ قانون کے خلاف چلنے کی۔ شاید آپ پوچھو کہ وہ کون سا قانون ہے جس کی اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اس میں ہاتھ ڈالے اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ اس کو بھی قانون کہتے ہیں۔ پہلی مثال میں یہ قانون کہ ہمیشہ بائیں ہاتھ کی طرف چلو انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ دوسرا قانون کہ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، خدا کا بنایا قانون ہے۔ خدا نے اس قسم کے بہت سے قانون بنائے ہوئے ہیں جن کے خلاف چلنے سے انسان کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کو اسلام کہتے ہیں، اور جو شخص اس طرح زندگی بسر کرتا ہے اسے مسلم یا مسلمان کہتے ہیں۔ انسانی زندگی سے متعلق قوانین خدا کی کتاب قرآن مجید میں محفوظ ہیں۔ آپ نے یہ بات بھی سمجھ لی ہوگی کہ قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان خود بھی امن و سلامتی میں رہتا ہے اور دوسرے بھی امن و سلامتی سے رہتے ہیں۔ اگر وہ موٹر والا قانون کے مطابق بائیں طرف چلتا تو وہ خود بھی امن و سلامتی میں رہتا اور دوسرا موٹر والا بھی امن و سلامتی میں رہتا۔ اس لیے اسلام کے معنی امن اور سلامتی کے ہیں۔